لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا معزز حاضرین بزرگان دین دینی ملی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کو صحیح انسان بنانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وقتاً فوقتاً ہر قوم کی طرف ضرورت کے مطابق انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا، انہیں کتابوں سے نوازا، ان پر وحی کی، انبیاء اور رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو من و عن پہنچا دیا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے کہ انبیاء اپنی دعوتی مشن میں، تبلیغ میں معصوم ہوتے ہیں، یعنی انبیاء نے، رسولوں نے اللہ کے پیغام کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح ان کو پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوتاہی، زیادتی، حس، سستی، تقاصری نہیں کی۔ چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے جو پیغام بھیجا، جو احکام، جو مسائل بھیجے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا۔ انسان بہت ساری چیزیں اپنی عقل کے ذریعے
جان لیتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جا بجا انسان کو عقل پر دھیان دینے کا حکم دیا ہے، کہا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں۔ عقلی مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزوں کو مثال کے ذریعے واضح کیا ہے، مثالیں پیش کی ہیں، اور بالخصوص قیامت کے بارے میں اکثر انسان نہیں جانتے، یا قیامت کے جو مسائل ہیں، یوم آخرت کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں عقلی دلائل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے واضح کر دیا گیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس قرآن اور حدیث اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور جس طرح ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پہنچایا ہے، وہ چیز اپنی اصلی حالت پر آج بھی 1450 سال کے بعد بھی موجود ہے۔ پلس یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، وہ عقل کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ ان مسائل کو جہاں آپ قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی عقل کے ذریعے، عقل سلیم کے ذریعے، فطرت سلیمہ کے ذریعے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک انسان کو، بالخصوص ایک مسلمان کو، بالاخص اہل علم کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو عقل کی طرف بلائے، دعوت دے کہ ان چیزوں کو جس طرح تم قرآن اور حدیث سے سمجھ سکتے ہو، اسی طرح عقل کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہو۔ ہماری شریعت نے عقل کو بیکار نہیں کیا ہے، یا عقل کے ذریعے، صحیح عقل کے ذریعے، عقل سلیم کے ذریعے جو مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، جو احکام نکالے جاتے ہیں، مذہب اسلام نے ان چیزوں کو صحیح قرار دیا ہے، اگر صحیح معنی میں وہ عقل سلیم کے ذریعے۔ اور یاد رکھیں، عقل سلیم کے ذریعے، عقل کے ذریعے آپ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکتے ہیں جو چیز قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے لاکھ کوشش کے باوجود ہر زمانے میں لوگوں نے اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو نیچا کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے بہت کچھ کیا، کوشش کی کہ شریعت اسلامیہ کا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ حکم صحیح نہیں ہے، اس آیت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن کبھی ثابت نہیں کر سکے۔ بلکہ جو وقت گزرا، سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس طرح ترقی کی، الحمدللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسلام کی حقانیت اور صداقت اور زیادہ واضح ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں نے اس طرف توجہ بھی دلائی، پہلی بات کہ ہم عقل کو استعمال کریں گے،
استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی عقل صحیح نہیں ہوتی ہے، عقل کے اندر فتور ہوتا ہے، یعنی اپنے عقل کے ذریعے وہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز صحیح ہے فلاں چیز غلط ہے، لیکن اس کی عقل کے اندر کھوٹ ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ مجانین ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی عقل ہے، وہ بھی عقل کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بات صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر عقل صحیح ہو، عقل صحیح ہو، عقل سلیم ہو، اور عقل سلیم کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ مستنبط کیا جائے، ثابت کیا جائے، تو وہ مسئلہ کبھی بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا بنا عقل پر ہے، عقل کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں بس اوقات اپنی اس ناقص عقل کے ذریعے شریعت کے ایک واضح پیغام کو نہیں سمجھ سکتے، یہ تو ممکن ہے۔ ہماری عقل، ہماری نگاہ کے اندر فرق ہے۔ بہت سارے لوگ تیز فہم ہوتے ہیں، انسانوں میں جلدی کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں، اشاروں اور کنایے سے کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، موٹی عقل کے ہوتے ہیں، انہیں کئی مرتبہ بتانا پڑتا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، یعنی عقل میں فرق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پر کتنا بڑا احسان ہے، انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے، مسلمانوں کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن اور حدیث سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی۔ اس عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آپ کی عقل پختہ اس وقت ہوگی جب آپ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، جب آپ قرآن اور حدیث کو مقدم کریں گے، تب جا کر کے آپ کی عقل کے اندر پختگی آئے گی۔ اگر آپ نے قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کر لی، اگر آپ نے صرف عقل پر اعتماد کیا، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی عقل کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اسی طرح عقل کے کچھ مجالات ہیں جو عقل کے میدان نہیں ہیں، جو عقلی مسائل نہیں ہیں، ان مسائل میں اگر آپ نے عقل کو دوڑایا تو آپ وہاں جا کر کے کمزور پڑ جائیں گے، آپ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل مٹنے والا ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھیے کہ ایک ہی چیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی مسئلے میں کچھ چیزیں صحیح ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن عقل کا سہارا دے کر کے، عقل پر اعتماد کر کے، یا عقلی باتیں کر کے حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو باطل ہے، جو صحیح نہیں، وقتی طور پر آپ ثابت کر لیں گے، لیکن آپ کو بھی معلوم ہوگا، ثابت کرنے والے کو بھی معلوم ہوگا کہ میں نے صحیح نہیں کیا ہے۔ کورٹ کچہری میں آپ دیکھ لیجیے، وکیلوں کو آپ دیکھ لیجیے، بس اوقات آپ کا کیس لڑنے والا آپ کے بارے میں مکمل طور پر جانتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے مرڈر کیا ہے، لیکن وہ اپنی عقل کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ نے وہ کیس مقدمہ یا آپ نے وہ غلط کام نہیں کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائی، آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری بات میں غلط پر ہوں، پھر بھی آپ اپنے موچ کی بات کرنے لگتے ہیں، عصبیت کی بات کرنے لگتے ہیں کہ نہیں غلط ہے تو کیا ہوا، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، میں اپنے حق سے جو میں نے کہہ دیا اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ بے عقلی کی بات ہے، یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ چالاکی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ اگر آپ صحیح معنی میں صحیح انسان ہیں، جی جانیں کہ آپ مسلمان ہیں،
اگر آپ ایک انسان ہیں اور صحیح انسان ہیں تو آپ جہاں بھی دیکھیں کہ میں غلط پر ہوں، جہاں بھی دیکھیں کہ میں باطل پر ہوں، جہاں بھی دیکھیں کہ آپ حق سے دور ہو رہے ہیں، فوراً رجوع کر لیجیے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، صحیح عقل کی صحیح باتوں کی طرف آپ رجوع کر لیجیے. یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہوگی اور یہ بہت بڑی عقل کی بات ہوگی. آج بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، فتنہ اور فساد میں مبتلا ہوتے ہیں. 100% اس کو یقین ہے کہ میں غلط پر ہوں، میں غلط کر رہا ہوں. چند ٹکے کے لیے، اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے وہ غلط پہ غلط کرتا ہے، غلط دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پھر صاف انداز سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں نے غلط نہیں کیا ہے. آپ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ. اثم کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں کھٹک جائے آپ کے دل میں کہ آپ نے غلط کیا ہے. یہی برائی ہے، یہی گناہ ہے، یہی باطل ہے. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، انسانی عقل کے بھی خلاف ہے. اس لیے ایک صحیح انسان، ایک صحیح مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، یہود اور نصارہ کو یقین تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ فلاں فلاں جگہ پیدا ہوں گے. کچھ نشانیاں ان کی کتابوں میں بتائی گئی تھی. جہاں پیدا ہوں گے وہاں کھجور کے باغ ہوں گے، جہاں عربستان میں پیدا ہوں گے، اور بہت بڑی بڑی چیزیں ان کو بتائی گئی تھی. وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے. یہ تمام نشانیاں ان کے پاس موجود تھی. وہ جانتے تھے بہت سارے یہود و نصارہ اپنے علماء کی پیشین گوئی کو سامنے رکھ کر کے مدینے کے ارد گرد آ کر کے بسنے لگے تھے کہ یہی آخری نبی کا دیار ہوگا، یہی آخری نبی پیدا ہوں گے، اور جب پیدا ہوں گے تو سب سے پہلے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. جب آخری نبی آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر ہم مسلمان ہو جائیں گے، یا ان کی بات کو، ان کے پیغام کو ہم مان لیں گے. اور جب اہل کتاب کی مشرکین سے، جو غیر اہل کتاب تھے، اوس و خزرج والے، ان کے ساتھ جب لڑائی ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، تو ان کو دھمکی دیتے تھے اور کہتے تھے سن لو آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ اسی جگہ اسی کے ارد گرد آنے والے ہیں. جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کی بات کو مان لیں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے تمہاری کٹائی کریں گے. یہ کہتے تھے. لیکن آخری نبی آ گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. اوس و خزرج خاص کر کے غیر اہل کتاب زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوئے اور ان میں سے بھی مسلمان ہوئے. لیکن ان لوگوں نے عصبیت کی وجہ سے، ہم جانتے تھے کہ ہم میں سے نبی ہوں گے، ہم یہود میں سے نبی ہوں گے، ہم نصارہ میں سے نبی ہوں گے، لیکن یہ تو مشرکین میں سے، عرب میں سے ہو گئے، اس کو ہم ماننے والے نہیں ہیں. خود جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، وہاں کچھ خاندان، قریش میں بھی کچھ خاندان تھے، سب چاہتے تھے کہ نبی ہم میں سے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے بنو ہاشم میں، تو دوسرے لوگوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ ہم نے بھی اچھا کام کیا، ہم نے بھی خانہ کعبہ میں کی خدمت کی، ہم نے بھی یہ کیا، ہم نے بھی حاجیوں کو پانی پلایا، لیکن نبی ان میں سے آ جائے یہ ہمیں پسند نہیں ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جانتے ہوئے بھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں کہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، امین ہے، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، رسول ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں. ابو طالب آپ کے چچا، سگے چچا، جنہوں نے زندگی بھر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن اخیر تک وہ صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اگر میں مسلمان ہو گیا، شہادتین میں نے پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھ کوشش کے باوجود ابو طالب مسلمان نہیں ہو پائے۔ اخیر میں کہتا ہے اموت علی ملت عبد المطلب، میں اسلام پر نہیں، شہادتین پر نہیں، میں عبد المطلب کے مذہب پر، ملت پر میں مر رہا ہے۔ اور آپ کے ابو طالب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے کہ آپ مسلمان ہو جائیے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، اب میں آپ کی حجت پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کے پاس، وحاج بہ عند ربی۔ لیکن وہ لوگ، وہ باطل قسم کے لوگ، ابو جہل اور دوسرے لوگ کہتے رہے کہ ابو طالب اخیر وقت میں دین کو چھوڑ دو۔ ارے غلط، ہم اگرچہ غلط پہ ہیں لیکن ہمارے خاندان کا تو ہے، اگرچہ ہم غلط پہ ہیں ہمارے گاؤں کا تو مسئلہ ہے، اگرچہ ہم غلط پہ ہیں لیکن میرا بیٹا تو ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخزومی عورت نے چوری کر لی، مخزومی عورت، شریف خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ لوگ سفارش کرنے لگے، چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ چوری کیا، ثابت ہو گیا، اتنی مقدار میں چوری کر لیا، اب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ، اس عورت کا، اس قریشی عورت کا، اس مخزومی عورت کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ سفارش کرنے لگے، لوگ سفارش کرنے لگے، قریشی عورت ہے، مخزومی عورت ہے، اونچے خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید کو بھیجا، حب رسول، اسامہ بن زید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے کہ اسامہ آپ جائیے اور جا کر کے کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس عورت کو معاف کر دے، اس کا ہاتھ نہ کاٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور کہا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، انما اہلک او ہلک من کان قبلکم، تم میں سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک و برباد ہوئے کہ جب ان میں کوئی کمزور قسم کے لوگ چوری کرتے تو اس کا ہاتھ کاٹتے تھے، اور جب اونچے خاندان کے شریف لوگ، بڑے لوگ جب چوری کرتے تھے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدها، اگر محمد کی بیٹی، میری بیٹی، چھوٹی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کتنے واقعات ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کیا ہے، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ حق تھا، اس لیے حق فیصلہ کیا۔ آپ کے اخلاق سے، آپ کے فیصلے سے، آپ کے اسلوب سے متاثر ہو کر کے منافقین کے علاوہ دوسرے غیر مسلم چاہتے تھے کہ ہم اپنا فیصلہ محمد رسول اللہ سے کروائیں گے۔ بہت سارے منافقین کہتے ہیں نہیں، نبی کے پاس نہیں جانا ہے، چلو فلاں کے پاس جانا ہے، طاغوت کے پاس جانا ہے، فلاں انسان کے پاس جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بہت ہی معمولی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، معمولی زندگی دی ہے، متعینہ زندگی ہے، محدد زندگی ہے۔ کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی حق اور باطل کے درمیان آپ خلط ملط نہ کیجیے، بلکہ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی قسم، اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے، اچھے لوگوں کے بات کو ماننے کی کوشش کیجیے۔ موج کی بات، عصبیت کی بات، ناک کی بات، خاندان کی بات، لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا شخص رہتے ہوئے اس کے غلط کیے ہو جاؤ۔ بہت سارے ایسے علماء بھی آج حال میں بہت سارے ایسے علماء پیدا ہوئے میرے بھائیوں کہ اس کے اسکول کا، اس کے مدرسے کا جو نظام تھا، جو اتنا پرسنٹ لائے گا وہ ہمارے یہاں رہے گا، جو اتنا پرسنٹ نہیں لائے گا وہ ہمارے یہاں نہیں رہ سکتا ہے۔ بیٹا بھی اس زد میں آ گیا، کم نمبر لے کے آیا، اس بیٹے کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں
حق اور باطل کے درمیان تمیز۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ لاکھ بات بنائیں، لاکھ میٹھی میٹھی بات کریں، لاکھ لوگوں کو اپنے فیور میں لانے کی کوشش کیجیے، لاکھ چائے کی دکان میں اور فلاں جگہ جا کر کے آپ جھوٹ پر جھوٹ بولیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ لاکھ آپ کرو میرے بھائیوں، یہ آپ کا دل کبھی مانے گا نہیں۔ عصبیت کے شکار اگر آپ نہیں ہوں گے تو یہ آپ کا دل رات کی تاریکی میں جب آپ بیدار ہوں گے، جب آپ اپنی موت کو، اپنی آخرت کو یاد کریں گے، جب آپ اپنی قبر کی تاریکیوں کو یاد کریں گے، جب آپ یاد کریں گے کہ آپ کا سب کچھ یہ پڑا کے پڑا رہ جائے گا، دھرا رہ جائے گا، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، جوانی میں کچھ غلطی ہو گئی، کسی پر ظلم کیا، اخیر وقت میں آتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اس کا پیر پکڑتا ہے، اپنے ناک کو رگڑتا ہے اس کے سامنے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، حق پر عمل کرو۔ جب بھی تمہارے دل کے اندر یہ بات کھٹک جائے کہ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو میرے بھائیوں۔ یہی ایک صحیح انسان کی خوبی ہے، ایک صحیح انسان کی، میں ابھی صحیح مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، ایک صحیح انسان کی خوبی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں، اس نے کوئی جائیداد بیچ دی، زمین بیچ دی، گھر بیچ دیا، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ایک انسان ہے، صحیح انسان ہے۔ دوسرے نے بہت زیادہ دام بڑھایا، قیمت بڑھائی، لیکن کہا نہیں، میں نے کہہ دیا جو کہہ دیا۔ یہ عزت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے، یہ حق پر عمل کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ اور ایک مسلمان کے لیے، ایک صحیح مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ عصبیت کی بات کرے، وہ جہالت کی بات کرے، وہ ایسی بات کرے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا دے، باطل کو باطل دکھا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس اذهب الباس، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم